أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کے گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس سے پچھلے آیات میں، پچھلے سبق میں قصاص کا قانون تقوی کا ایک جز ہے یہ بات بتائی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کا قانون جاری فرما کر انسانی جانوں کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اس کے بغیر انسانی جان کا ضیاع ایک معمولی چیز تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ اگر عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو گے تو جانیں محفوظ ہو جائیں گی اور تم کو صحیح زندگی نصیب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ جو دیت کا قانون، خون بہا کا قانون جو بیان کیا، وہ بھی حفاظت جان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان کو بڑی اہمیت دی اور اس کی حفاظت کے لیے قوانین نافذ کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مال کا مکمل تحفظ انسان کو عطا کیا ہے۔ مال کی بھی اہمیت ہے، جان کی بھی اہمیت ہے اللہ کے ہاں، اور مال کی بھی اہمیت ہے، اس لیے اللہ نے مال کا بھی مکمل تحفظ عطا کیا۔ اگر کسی جگہ کوئی خرابی موجود ہے تو اسے درست کرنے کا قانون بھی موجود ہے۔ اسلام نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، البتہ اسے بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے خرچ کرنے کے اصول بتلائے کہ کہاں پر خرچ کرنا چاہیے اور کہاں خرچ کرنا ضروری ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کا قانون جو مال ہی کے متعلق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وصیت ویسے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، چاہے زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد ہو۔
لیکن عرف عام میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم موت کے بعد ہو۔ اور پھر خیر کا لفظ آیا ہے۔ لفظ خیر کے بھی بہت سے معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی مال کے بھی آتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پر خیر سے مراد مال ہے۔ تو یہاں پر وصیت کا قانون، وصیت کا بیان ہے۔ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ مال چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ والدین اور قرابت داروں رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے، اور یہ وصیت ہو بھی معروف، یعنی دستور کے مطابق، طریقے کے جو ایک طریقہ بتائے اس کے مطابق ہو۔ تو فرمایا ایسا کرنا حقا علی المتقین، یعنی متقیوں کے لیے ضروری ہے، یعنی ان پر فرض ہے۔ یہ وصیت اسلام میں جب تک میراث کے حصے شریعت میں مقرر نہیں ہوئے تھے یہ حکم تھا۔ ترکہ کے ایک ثلث، ایک تہائی میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے، اتنا تو ان لوگوں کا حق تھا، یعنی یہ مرنے والے کے ذمہ فرض تھا۔ باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا۔ تو میں نے بتا دی یہ کب تک تھا یہ حکم، میراث کے حصے جب تک شریعت نے مقرر نہیں کیے تھے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ کسی کے ذہن میں فوراً یہ بات نہ آ جائے کہ یہ کیا وصیت کرنا تو فرض ہے، تو آج کل تو وصیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسئلہ آگے ابھی آ جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات سمجھ لیں پہلے، پھر انشاءاللہ آگے ساری تفصیل میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حکم منسوخ ہے۔ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ میراث کے حصے جاری نہیں ہوئے تھے، اللہ نے میراث کا قانون جو ہے مکمل بیان نہیں کیا تھا۔ وصیت کا مکمل جو قانون ہے وہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر موجود ہے، اور یہ آیات اس قانون کی ابتدائی آیات ہیں۔ اور میں نے بتا دیا کہ سورہ نساء کی آیات نے منسوخ کر دیا جو وصیت کی جو میراث کی آیات ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی نے ورثاء کے حصے مقرر نہیں کیے تھے تو اس وقت تک کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا تاکہ انہیں بھی میت کے ترکہ میں سے حصہ مل سکے، مگر سورہ نساء کی آیات نازل ہونے سے ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے، اس لیے ان کے لیے وصیت کا قانون منسوخ ہو گیا۔ اب ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے، یعنی اب ورثاء کے لیے وارثوں میں سے کوئی آدمی کسی ایک بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، کسی کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ باقی سارے ورثاء خوشی سے سارے بالغ ہوں اور اپنی رضامندی سے اجازت دے دیں تو تب تو کر سکتا ہے، ورنہ کسی ایک وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ البتہ غیر ورثاء کے لیے، یعنی جو اس کے وارث نہیں ہیں میراث میں، ان کے لیے ایک تہائی مال تک وصیت کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ورثاء یعنی ماں باپ، بیوی، خامن، اولاد وغیرہ کے متعلق فرمایا ان اللہ اعطی کل ذی حق حقہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، انہیں وراثت سے مقرر حصہ خود بخود مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے اب ورثاء یعنی وصیت اس کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ وصیت کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا ایک وصیت ہے مباح یا مستحب، وصیت کا ذکر حدیث میں آتا ہے،
مباح یا مستحب کا مطلب یہی ہے کہ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی نہ گزارے مگر وصیت اس کے سرہانے کے نیچے لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی اس وقت سے میں نے وصیت لکھ کر سرہانے کے نیچے رکھ لی۔ وصیت کی یہ قسم مستحب ہے۔ اب بعض اوقات وصیت فرض ہو جاتی ہے، بعض اوقات وصیت یعنی فرض ہو جاتی ہے، وہ اس طور پر کہ کسی شخص کو یقین ہے کہ اس کی زندگی کے آخری ایام آ پہنچے ہیں، اب اس کے بچنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے اور اس کے ذمے 1-2 سال کی زکوٰۃ واجب الادا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وصیت کرنا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کر جائے، ورنہ عدم ادائیگی کی صورت میں فرض کا تارک ہوگا، فرض کو چھوڑنے والا ہو کر گناہگاروں کی صف میں شامل ہوگا۔ اسی طرح کسی پر حج فرض تھا نہیں کر سکا، اور بھی کوئی بھی اس طرح کا مالی معاملہ ہے، اسی طرح کسی کی امانت موجود ہے یا کسی کا قرض ادا کرنا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ فلاں فلاں چیز کی ادائیگی کر دینا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا اس کا مال تو ظاہر سی بات ہے ورثاء سارے ہضم کر جائیں گے اور وہ خود دوسروں کا مقروض رہ جائے گا۔ اس لیے اسلام نے مرنے والے کے متعلق یہ قانون بنا دیا کہ سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، یہ بنیادی ضروریات میں داخل ہے۔ اس کے بعد اگر مرنے والے کے ذمے قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، پھر اگر کوئی وصیت ہے تو کل مال کے 1/3 تک اسے پورا کیا جائے، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ باقی جو مال ہے وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے آج کل کہ ہم لوگ ان ضروری باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور اس کی بجائے مردے کے قول 3، 7واں، 10واں، 40واں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے چکر میں پڑھ کر مرنے والے کا مال ضائع کرتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اگر مرنے والے کے مال کی بجائے جو اس کے لواحقین ہیں اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں تو تب بھی محض رسومات کی خاطر ایسا کرنا یہ فضول ہوگا، یعنی اگر میت کے مال سے کر رہے ہیں تب تو ہے ہی حرام ہے، اور پھر خصوصاً بعض اوقات اس میں نابالغ بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں تو اس کے مال کو ظاہر سی بات ہے نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس کو تو استعمال کرنا کس صورت میں جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی صورت وہی ہے جو میں نے بتا دی، سب سے پہلے تجہیز و تکفین میں، پھر اس کے بعد قرض، پھر اس کے بعد وصیت، پھر وارثوں میں تقسیم کرنا، یہ اسلام نے بتایا ہمیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ اگر ایسا جو 3، 7واں جمعرات، 40واں خیرات، سالانہ یہ وہ اگر لاحقین اپنے مال سے بھی خرچ کرتے ہیں تو بھی محض رسومات کی خاطر ایسا کرنا فضول ہوگا، کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی رسومات پر یتیموں کا مال صرف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، تو یہ تو قطعاً حرام ہے، کھانے والے بھی حرام کھا رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اور جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے انہیں پورا کرنا چاہیے۔ اور وصیت کی ایک قسم جو ہے وہ ناجائز بھی ہے، یہ تو بتا دیا، ایک مستحب، ایک فرض اور واجب وصیت، اور ایک وصیت کی قسم جو ہے وہ ناجائز۔ وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا کسی ناجائز کام کی وصیت کرتا ہے تو ایسی وصیت ناجائز ہی کہلائے گی۔ مثلا کوئی شخص وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے فلاں قبر پر چادر چڑھا دینا،
فلاں مزار پر بکرا چڑھا دینا، اب اس طرح کی کسی بھی کام کی، یا میرے کیا نام ہے میرے مال میں سے گناہ کی کوئی چیز ہے اس سے یعنی خرید لینا، اس طرح کی کوئی بھی وصیت کرتا ہے تو ایسی وصیت پر عمل کرنا یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک کام کے لیے 1/3 مال تک وصیت کرنے کی اجازت ہے تاکہ مرنے والے کو آخرت میں اس کا حصہ ملتا رہے۔ مثلا مسجد تعمیر کروا دے، مدرسہ بنوا دے، غیر وارث کے لیے جائز نہیں ہے، بتا دیے میں نے، غیر وارث رشتہ داروں مستحقین میں کسی اس کو دینے کی وصیت کر جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور اگر کوئی شخص 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر جائے تو اب یہ ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگا، اگر وہ سارے دل سے راضی ہو جاتے ہیں تو وصیت پر عمل ہوگا، ورنہ صرف 1/3 پر 1/3 پر عمل ہوگا۔ اس کے لیے اگرچہ اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَالثُّلُثُ کثیر کے الفاظ آتے ہیں، مگر بہرحال اس حد تک جائز ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس بہت سا مال ہے اور حقدار صرف ایک ہی بیٹی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سارا مال صدقہ کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا آدھا مال دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا کہ کیا 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے پھر بھی اجازت نہ دی۔ جب آپ نے 1/3 مال کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ بھی زیادہ ہے مگر اس کی اجازت ہے، مقصد یہ ہے کہ وارثوں کو ترکہ سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس شخص نے اس وصیت کو تبدیل کیا اسے سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیلی کرتے ہیں، جس کو تبدیل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر کے فوت ہو جاتا ہے اور اس وصیت کو سننے والے یا جاننے والے جو اس نے لکھی ہوئی ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا وبال وصیت میں تبدیلی کرنے والوں پر ہوگا، کیونکہ وصیت کرنے والا تو اپنا فرض ادا کر گیا۔ اب اس پر عمل درآمد کے وقت کمی بیشی کرنے والے گناہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب وصیت میں تبدیلی کی کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا مرنے والا کسی ایسے شخص کو کوئی حصہ دے گیا جسے وارث پسند نہیں کرتے، یا کسی کے کم حصے کو زیادہ یا زیادہ کو کم کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح اپنی طرف سے رد و بدل کرتے تھے، وہ لوگ گناہگار ہوں گے کیونکہ جائز وصیت پر عمل نہیں کیا۔ اور اگر کوئی وصیت کرنے والا وصیت صحیح طریقے سے نہیں کرتا، کسی کو حق سے زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو پورا حق بھی نہیں دیتا، اس طرح پسماندگان میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، جو شخص ڈر گیا وصیت کرنے والے کے ایک طرف جھک جانے سے یا کسی گناہ کے ارتکاب سے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس اس شخص نے فریقین میں صلح کرا دی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو ایسے شخص پر گناہ نہیں، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں۔ بعض اوقات کوئی بیٹا نافرمان ہوتا ہے اور وصیت کرنے والا اسے جائیداد سے محروم کر دیتا ہے، یہ بات غلط ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو آج کل کرتے ہیں نا، آگ کر دیتے ہیں عدالت کے ذریعے، شریعت میں کوئی آگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ آگ کر دیتے ہیں کہ میری کسی چیز کا یہ وارث نہیں ہوگا اور اس طرح کی عدالت سے لکھوا دیتے ہیں، تو شرعاً اس کا کوئی وہ نہیں ہے، شرعاً کوئی کسی وہ اس سے محروم نہیں ہوتا ہے، اور ایسا کرنا یہ غلط بات ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ وارث بننا یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، وارث جو ہے نا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنا وارث بناؤں یا نہ بناؤں، یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور جو حصہ اللہ نے ورثاء کو دیا ہے وہ نیکی بدی یا فرما برداری اور نافرمانی پر موقوف نہیں ہے کہ یہ چونکہ فرما بردار ہے لہٰذا اس کو اتنا ملے گا، یہ نافرمان ہے اس کو اتنا ملے گا، نہیں، اس کا اچھا یا برا صلاح کسی اور طریقے سے دیا جا سکتا ہے مگر وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حق اسے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے۔ ایسی صورت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص درمیان میں آ کر صلح کرا دے تو یہ اچھی بات ہے، اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا،
ورثاء جو ہیں ان کو ان کا جائز حصہ مل جائے گا، اور وصیت کرنے والا بھی سرخرو ہو جائے گا، جو اس نے گناہ کا کام غلط کام کیا تھا اس سے اس کی جان بچ جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو گئی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو میں نے یہ بات بتا بھی دی ہے، لیکن میں ایک خلاصے کے طور پر یہ بات دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیں اس آیت میں ایک خاص وصیت کا ذکر تھا، جو مرنے والا اپنے متروکہ اپنے چھوڑے ہوئے مال کے متعلق کرتا تھا، جو منسوخ ہو گیا۔ لیکن جس شخص کے ذمے دوسرے لوگوں کے حقوق واجب ہوں، کہ اس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہو، اس پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے وصیت واجب اور فرض ہے۔ یہ میں نے بات پہلے بھی بتائی، لیکن دوبارہ اس وجہ سے آخر میں ذکر کر دی کہ ہم لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے، اور مرنے والا جب مر جاتا ہے نا تو ورثاء کی بھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم دیکھیں اس کے اوپر کسی کا کوئی حق تو باقی نہیں ہے، اس کو پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم رسومات پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رسومات سے بچنا چاہیے، ناجائز کاموں سے بچنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے جو بھی حق ہوں، چاہے وہ اللہ کے حق ہوں یا بندوں کے حق ہوں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد اس کو کہ اس نے اس کو سنا، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پر جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے پھر صلح کرا دے ان کے درمیان، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔